السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 27 سورۃ النجم، آیات مقدسہ 5 تا 18 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا جو آیات ہم نے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے جو ہماری تربیت فرمائی، قسم اٹھا کر اس ستارے کی جو غروب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب سمجھایا، آپ کے حوالے سے جو سچی رہنمائی دی جا رہی ہے، اللہ نے خود ارشاد فرما دیا کہ اس کا مرکز اللہ ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اصل میں یہ چیلنج ہے ان شیطانی جماعتوں کو، کفار اور مشرکین اور منافقین کو، جو اس سچی رہنمائی پر شک کرتے ہیں، جو اس سچی رہنمائی کو اللہ کی طرف سے نہیں سمجھتے اور اس کے عنوان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف القابات لگاتے ہیں۔ آپ کو ساحر کہتے ہیں، مجنوں کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو اللہ نے ہر چیز کھول کھول کے ارشاد فرما دی، اور آج کی آیات میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ سب کچھ جو کچھ آ رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور لانے والے کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نمائندے ہیں۔ وہ اللہ رب العزت نے جس منصب پر آپ کو فائز کیا ہے، آپ اس منصب پر فائز ہو کر انسانیت کو رہنمائی دے رہے ہیں۔ اس رہنمائی کو لانے والا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ علمہ شدید القویٰ، وہ فرشتہ جو ہے جو آپ کو سکھا رہا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے جس فرشتے کو منتخب کیا ہے جبرائیل علیہ السلام، وہ بڑے مضبوط سخت طاقت والے ہیں۔ ذو مرہ، جو بڑے زور والے ہیں، وہ اپنے عقلی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے وہ بڑے قوت والے ہیں۔ فاستویٰ، پھر وہ سیدھے بیٹھے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے، پہلی وحی لے کر اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ سورۃ العلق کی 5 آیات لے کر آئے۔ تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں اس کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا اقرأ، تو آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر دوسری مرتبہ فرمایا اقرأ، اور پھر آپ کو اپنے سینے سے لگایا، تو آپ نے 5 آیات جو اللہ نے نازل فرمائیں، جبرائیل علیہ السلام نے پڑھائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پیچھے پڑھی۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے آنے لگے تو یہی فرشتہ جبرائیل علیہ السلام
یہ آسمان کی طرف آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، وہ جو اونچے کنارے ہیں آسمان کے ان پر وہ چھائے ہوئے ہیں۔ یہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو آپ اصلی حالت میں آسمانوں پر موجود ہیں۔ اس حدیث پاک میں بھی تفصیلات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر گھبرائے، پھر گھر آئے، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، سخت گھبراہٹ تھی، سردی تھی، یہ پہلے وحی کے نتیجے میں۔ اور جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو آپ کے پاس بھیجا اور اصلی حالت میں ان کو دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہوئی۔ ثم دنا فتدلی، پھر وہ نزدیک ہوئے اور بہت قریب ہو گئے۔ فکان قاب قوسین او ادنی، اتنا قریب ہو گئے جیسے 2 کمان کے برابر یا اس سے بھی زیادہ قریب، یعنی 2 ہاتھ سمجھ لیجئے، 3 فٹ سمجھ لیجئے تقریباً۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، بس یہ سارا عمل کیسے ہو رہا ہے؟ اصل میں جو بات اللہ رب العزت ہمیں یہاں سمجھا رہے ہیں کہ یہ وحی، یہ طریقہ کار جو اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر ہوا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور وحی کون کر رہا ہے؟ اللہ وحی کر رہے ہیں۔ یہ سچی کتاب مقدس اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہے۔ باقی اس کی تفصیلات ہیں، آغاز کیسے ہوا، جبرائیل علیہ السلام کی آمد اور وحی کے جو طریقے ہیں، مختلف قسمیں ہیں، اس کی تفصیلات ہیں۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پھر حکم بھیجا اللہ نے اپنے بندے پر جو بھی حکم بھیجا، یعنی ہر حکم اللہ کی طرف سے ہے۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، جھوٹ نہیں کہا دل نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے، ما رأى، جو بھی دیکھا، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے وہ سچ ہے، وہی بتا دیا ہے، کوئی ملاوٹ اور شک نہیں ہے اس میں۔ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، کیا تم جھگڑتے ہو اس چیز کے بارے میں جو اس نے دیکھا ہے؟ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، وہ اللہ کی رہنمائی ہے، اللہ نے جبرائیل کی ڈیوٹی لگائی ہے، کوئی بھی لفظ یا حرکت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں کر رہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور البتہ تحقیق دیکھا اس کو، نزلةً اخرى، دوسری مرتبہ۔ یہاں سے معراج شریف کا جو واقعہ ہے وہ یہاں بڑی تفصیل ہے اس کی، اور مواقعوں پر اور یہاں پر بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ام ہانی کے گھر سے، بیت ام ہانی سے معراج شریف کے موقع پر جبرائیل علیہ السلام لے کر جاتے ہیں، تو وہاں پر وہ بھی تفصیلات ہیں احادیث میں۔ پہلے آسمان پہ گئے، پھر دوسرے 7 آسمانوں پر گئے، اور پہلے آسمان پر جا کر بھی اجازت لی جبرائیل نے، پھر دوسرے، تیسرے اور چوتھے، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں آسمان پر، اور پھر اوپر ایک جگہ ہے سدرۃ المنتہا، اس جگہ پر پہنچتے ہیں، اور وہاں پر اللہ کی تجلیات کا نزول ہو رہا ہے۔ یہاں تجلی الہی مراد ہے، اللہ کی تجلی جو ہے وہ سدرۃ المنتہا پر پڑ رہی ہے۔ اور وہاں پر اور کیا دیکھا آپ نے؟ اندہا جنت المأویٰ، وہاں پر بہشت بھی ہے، آرام سے رہنے کی جگہ، وہ جنت جو اللہ کی طرف سے جنت ہے۔ اس کی بھی تفصیلات ہیں احادیث کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دیکھی، اور جنت میں پھر کیا کچھ دیکھا اس کی تفصیلات۔
اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب کہ اس سدرہ کو، سدرۃ المنتہا جو بیری کا درخت ہے، اس کو ڈھانپا ما یغشی، جس نے ڈھانپا ہوا تھا، یعنی اللہ کی تجلیات وہاں نازل ہو رہی تھی۔ ما زاغ البصر وما طغى، نہیں بہکی نگاہ، ما زاغ البصر، ان تجلیات کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کی جو نگاہ ہے وہ بہکی نہیں۔ جیسے ہم بڑی تیز روشنیاں دیکھیں تو ہماری جو نگاہ ہوتی ہے، نگاہیں بند ہو جاتی ہیں، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ان تیز روشنیوں کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ جو تیز روشنیاں تھی تجلیات کی شکل میں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں تو آپ کی آنکھوں کو کچھ نہیں ہوا۔ وما طغى، اور نہ حد سے بڑھ گئی، یعنی ایسا بھی نہیں ہوا کہ جب ان تجلیات کو دیکھا تو تجلیات کو دیکھنے کے بعد کسی اور طرف دیکھنا شروع کر دیتے، ادھر ادھر کے ماحول کو دیکھنا شروع کر دیتے، بلکہ بڑے اعتدال کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ان تجلیات کو دیکھتے رہے۔ لقد رأى، البتہ تحقیق دیکھا آپ نے، من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف کے موقع پر جو منظرنامہ دیکھا ہے اس کی تفصیلات ہیں احادیث میں، اس سفر کے اعتبار سے وہ مختلف جگہوں پر انشاءاللہ چیزیں آتی ہیں، آتی رہیں گی، اور اس عنوان سے، معراج شریف کے عنوان سے انشاءاللہ العزیز ہم درس دیں گے اور اس میں تفصیلات عرض کریں گے۔ یہاں تو صرف اختصار کے ساتھ اس واقعہ کا اللہ رب العزت بتا رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں، اور روح اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، کوئی اپنی طرف سے نہیں ہے۔ جنت دیکھی، جہنم دیکھی، جہنم کا عذاب دکھلایا گیا، مثالی طور پر کئی مثالیں پیش کی گئیں، جہنم کے اندر عذاب ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا، اور آپ نے جب سوال کیا تو بتایا گیا کہ یہ عذاب کن لوگوں کو کس وجہ سے ہو رہا ہے، کیا وجوہات ہیں، یہ عذاب ان کو کیوں ہو رہا ہے، وہ ساری تفصیلات ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے، اعلیٰ فہم عطا فرمائے، قرآن مجید سے سچی محبت فرمائے، اور بالخصوص یہ سچی رہنمائی جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہے، جو پوری انسانیت میں اس میں فلاح ہے، اس کی دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں۔ اللہ اس کا شعور عطا فرمائے، عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔